النساء جو کہ خواتین کے بارے میں ہے، قرآن کی چوتھی صورت ہے۔ یہ مدنی صورت خواتین کے ساتھ سلوک اور انصاف کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ گھر میں ہماری معاشرتی یا اجتماعی سطح پر خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نازل ہوئی۔ اس کے نزول کا مقصد کمزور گروہوں جیسے یتیموں اور باندیوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ یہ انصاف اور حکمت کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ در حقیقت یہ سورت تمام انسانیت کو مخاطب کرتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسان، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آدم اور حوا ایک ہی جان سے پیدا ہوئے اور ہم سب انہی کی نسل ہیں۔ آگے آیت میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو اور خاندانی تعلقات کا احترام کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ جس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ ہر بات اور ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں مسلسل آگہی ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت خواتین اور دیگر کمزور افراد کے ساتھ انصاف اور مہربانی سے سلوک کرنے کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ تو آئیے اسے مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اس وقت نازل ہوئی جب عرب معاشرے سمیت یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی کئی عام روایات اور اصول خواتین کے لیے نقصان دہ اور ظالمانہ تھے۔ مثال کے طور پر مرد کئی عورتوں سے شادی کرنے کے عادی تھے اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی بیویوں کو دوسری عورتوں سے بدل دیتے تھے۔ یہ نہ صرف تعداد ازواج پر ایک حد عائد کرتا ہے بلکہ اس میں دیگر شرائط بھی ہیں جو ایک سے زیادہ عورتوں سے صحیح طریقے سے نکاح کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس صورت میں مردوں کو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کی اجازت ہے بشرطے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کریں۔ چونکہ یہ ناممکن ہے اس لیے ایک ہی عورت سے شادی کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے، نہ کہ اس کے والد کو، اور یہ اسے خوشی سے تحفے کے طور پر محبت کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، لہٰذا وہ بعد میں اس کو واپس نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، جو اس وقت عام عمل تھا۔ یہ صورت خواتین کے وراثت کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہے جو پہلے انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ یتیموں کی وراثت کا تحفظ اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی اب لازم ہو گیا تھا۔ یہ عام عمل تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا اور اس کے بچے رہ جاتے تو دیگر خاندانی افراد عموماً مرد بچوں کی وراثت کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ بھی عام تھا کہ جب کوئی یتیم لڑکی شادی کرتی تو اسے اس مرد سے کوئی مہر نہیں ملتا تھا۔ یہ صورت ایسی تمام روایات کا خاتمہ کرنے کے لیے نازل ہوئی جو خواتین اور یتیموں کا استحصال کرتی تھیں۔ اس سے خواتین کو مالی تحفظ اور خود مختاری حاصل ہوتی ہے اور مرد اب ان کی وراثت، مہر یا کسی بھی ذاتی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ بھی قانون بنایا کہ وراثت کو مرحوم کے تمام خاندانی افراد میں مختلف صورتوں میں کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اگرچہ کچھ صورتوں میں مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 گنا وراثت مل سکتی ہے، لیکن بہت سی دوسری صورتیں ہیں جہاں عورت مرد کے برابر، اس سے زیادہ یا بعض اوقات ایسے مرد رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی وراثت حاصل کر سکتی ہیں جہاں وہ وراثت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ صورت پھر مرد اور عورت کے درمیان جائز اور مناسب تعلقات کے بارے میں وضاحت کرتی ہے۔ شادی کو ایک قابل قبول تعلق کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ زنا کو ممنوع قرار دینا اس لیے اہم ہے کہ یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اور مرد کی جانب سے عورتوں کے استحصال کا ایک ذریعہ ہے۔
یہ شادی کی حرمت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک قانونی معاہدہ ہے جو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ صورت یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ایک مرد کن خواتین سے قانونی طور پر شادی کر سکتا ہے اور کن سے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جب والد فوت ہو جاتا، بیٹا اپنے والد کی بیویوں کا وارث بنتا تھا جو اس کی سگی ماں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ اب اسلام میں ممنوع ہے، اور دیگر خواتین کے ساتھ بھی جن سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ یہ صورت شوہر کے فرائض کو بھی واضح کرتا ہے جو اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ کنٹرول یا زیادتی کے طریقے سے نہیں، بلکہ اس طرح کہ شوہر اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات کو ترجیح دے۔ یہ بیوی پر مالی طور پر گھر کے اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالتا، جس سے اس کی مالی خود مختاری برقرار رہتی ہے۔ بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں شوہر پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تاکہ اس کی عزت اور مالی حالت طلاق کے بعد بھی برقرار رہے۔ شادی، طلاق، وراثت اور یتیموں کا خیال رکھنے کے یہ تمام اصول معاشرے میں انصاف اور توازن برقرار رکھنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جبکہ ہر تعلق کی بنیاد انصاف اور رحمت ہے۔ اللہ ہمیں انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے مومنو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم رہو، چاہے یہ تمہارے اپنے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب۔ اللہ ان کے مفادات کا بہتر خیال رکھتا ہے۔ اپنی خواہشات تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دیں۔ اگر تم اپنی گواہی میں تحریف کرتے ہو یا اسے دینے سے انکار کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ صورت پھر ہمیں منافقین کے بارے میں آگاہ کرتی ہے جو اللہ اور اس کے قوانین سے مطابقت نہیں رکھتے اور سچائی کو بدل کر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے خبردار کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ ایک بار پھر یہ تاکید کرتا ہے کہ ہمیں تمام پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ ہم بعض کو مانیں اور بعض کو مسترد کریں۔ اللہ یہاں یہود و نصارہ سے بھی مخاطب ہے جنہوں نے ماضی میں بعض انبیاء کو رد کیا اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹے دعوے کیے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے ایمان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا نہ کہو اور رک جاؤ۔ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اسی کی ہے اور اللہ تمام امور کا نگہبان ہے۔ اللہ یہودیوں کو عیسیٰ کو مسیح تسلیم کرنے سے انکار کرنے سے اور عیسائیوں کو عیسیٰ کو خدا کہنے سے خبردار کر رہا ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز تیار کرنے میں مدد کریں، آج ہی ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیں اور ہمارے مشن اور پروجیکٹ میں اپنا تعاون کریں۔ براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی آسانی سے حاصل کر سکیں۔